شامل عبادت ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ ہماری 10 روزہ اصلاحی مجالس جو جمعیت علماء کے زیر اہتمام جاری و ساری ہے، بہت اچھے ذوق اور شوق کے ساتھ ماشاءاللہ آپ لوگ اس کو سن رہے ہیں اور سوالات بھی کافی اچھے کر رہے ہیں، جس سے ہمارے علموں میں بھی مطلب ہم کو بھی پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے، کتابیں دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اس طرح کا ذوق ہم سب میں ہونا چاہیے، اور رمضان المبارک کی برکتیں سعادتیں لوٹنے کا یہ اچھا موقع ہے۔ کل بھی مولانا نے بتایا کہ تعداد نہیں دیکھی جاتی کسی چیز کے لیے، اگر ایک آدمی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے ہماری اس مجلس سے تو گویا کہ ہمارا یہ پروگرام کامیاب ہے، تو ایک کو تو نہیں کئی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو آئیے اب بلا کسی تمہید و تاخیر کے آج کی اس مجلس کا آغاز کرنے کے لیے ہم قرآن کریم کی تلاوت کے لیے آواز دیتے ہیں حافظ سفیان ابن شیخ حاجی عمران کو کہ وہ آئے اور اپنی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ موصوف کو مزید ترقیات سے مالا مال کرے۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کا مقام یہ ہے کہ جتنے بچے یہاں قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کر رہے ہیں یہ ہمارے اپنے محلے کے بچے ہیں، ہمارے اپنے مکتب میں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے اور حافظ قرآن بھی بن گئے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اچھی تعلیم دیں، اچھا مکتب پڑھائے۔ اچھا مکتب سے مراد یہ مکتب تو اچھا ہی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بچے مہینے میں 24 دن تعلیم ہوتی ہے تو ان کے بچے مکتب میں صرف 12 دن آتے ہیں۔ ہمارے پاس ریکارڈ رہتا ہے کہ ایسے بھی بدقسمت بچے بولیں گے ان کو، ایسے بھی بدقسمت بچے ہمارے اپنے محلے میں ہیں جو پورا مہینہ مکتب سے غائب رہتے ہیں، نام ان کا رجسٹر میں ہوتا ہے، تو کیا ہم تعلیم ان کو دے سکتے ہیں؟ بعض مرتبہ لوگ شکایت کرتے کہ میرے بچے کو پڑھتے نہیں آتا۔ میں ان کو دو ہی بات کہتا ہوں کہ اگر استاد پڑھانے میں کمزور ہوتا تو ایک بھی بچے کو پڑھتے نہیں آتا تھا۔ استاد اگر پڑھانے میں کمزور ہوتا تو پوری کلاس کا امتحان لو تو ایک بھی بچے کو کچھ بھی نہیں آنا چاہیے تھا، تو ہم سمجھیں گے کہ استاد کی کمزوری ہے۔ ظاہر سے سوال ہے اور ظاہر سے جواب ہے۔ لیکن آپ کا بچے کو اگر پڑھتے نہیں آ رہا تو کہیں نہ کہیں اس کی غیر حاضری، کہیں نہ کہیں اس کا سبق یاد نہ کرنا، کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ استاد توجہ نہ دے رہے ہوں۔ تو اس مسئلے کو بھی حل کس سے کرنا پڑے گا آپ کو؟ استاد سے، مکتب کی انتظامیہ سے۔ بہرحال یہ بچے انہوں نے 2-2 3-3 سال میں ماشاءاللہ قرآن کو حفظ کر لیا۔ ہم یہ سمجھتے کہ ان کے پیچھے ان کے ماں باپ کی دعائیں
ان کے اساتذہ کی رات دن کی محنتیں ہیں، تب جا کر انہوں نے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ اللہ اور ان کو ترقیات سے مالا مال کرے۔ بہرحال چلیے، ہمارے اس پروگرام کی دوسری کڑی ہے نعت، جو روزانہ ایک نعت ہم پڑھا رہے ہیں کسی سے۔ تو آج کے ہمارے نعت خواں ہیں ہمارے مکتب کے استاد محترم مولانا ساجد صاحب اشرفی زیدہ فیضہ۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص لب و لہجے میں حق کو دوبالا کریں۔ میرا دل باتی ہے میرا دل باتی ہے، کیا کرے غریبی میں بے بسی رلاتی ہے، کیا کرے کیا کرے بے بسی رلاتی ہے۔ میرے دل میں کلمتیں بدلتے، حسرت میرے دل میں، حسرت میرے دل میں، جب بھی یاد آتی ہے گلشن 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 مدینہ کی، جب بھی یاد آتی ہے آرزو مدینے کی، رات بھر میرے مولا فرقت مدینہ میں، بھر میرے مولا رات بھر میرے مولا، نیند میری آنکھوں میں آتی اور جاتی ہے، نیند میں میری آنکھوں میں آتی اور جاتی ہے آرزو مدینے کی، میرا دل باتی ہے صبح بھی مدینے کی۔ کہ شام بھی مدینے کی، کہ شام بھی مدینے کی، مصطفیٰ کے جلووں میں ہر گھڑی نہاتی ہے،
کے جلووں میں محمد کا بوند بر پسینہ بوند بر پسینہ تھا بوند بر پسینہ تھا خوشبو سے آتی ہے آج تک گلابوں میں خوشبو سے آتی ہے آرزو مدینے کی میرا دل باتی ہے کیا کرے غریب بے بسی رلاتی ہے ماشاء اللہ، ایسا لگ رہا تھا کہ ہم مدینے کی سیر کر رہے ہیں کلام سن کر۔ وہ شاعر نے کہا ایسے ہی کلام پر مدینہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، مدینہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہے، وہ گلیاں دل کو اب بھی خواب میں بلاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، محبت اور آپ کی سنتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے تیسرے مقرر جناب حضرت مولانا شاہد صاحب اشاعتی، جو ہمارے شہر ہی سے تعلق رکھتے ہیں اور جامعہ اسلامیہ اشاعت المکل قوہ میں قابل قدر خدمات انجام دے رہے ہیں، میں اس ٹاپک پر کہ نوجوان اور اس کا اسلامی کردار، نوجوانوں کی اصلاح اور اس کا اسلامی کردار کیسا ہونا چاہیے۔ آج ہم سب کو شکایت ہے کہ ہمارے بچے بگڑ گئے، ہمارے بچے بہت پریشان کر رہے ہیں، ہمارے بچے ہماری سنتے نہیں۔ تو آج کے اس بیان میں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہم کو یہاں سیکھنے کو ملے گی، سننے کو ملے گی کہ جس سے ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی سے اچھی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اس شعر کے ساتھ کہ اہل علم آئے ہیں محفل کو سجانے کے لیے، اہل علم آئے ہیں محفل کو سجانے کے لیے، دل کے اندھیروں میں چراغ جلانے کے لیے، آپ کی سماعتوں کے حوالے مولانا شاہد صاحب اشاعتی۔ انشاءاللہ توجہ سے اگر بیان سنیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ سوالات اور اس کے جوابات کی محفل ہوگی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا مولانا حبيبنا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذريته۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا۔ وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 40 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه ومما أنفقه
او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مزید احسان اللہ رب العزت کا ہم پر اور آپ پر اور اس وقت کے ہر کلمہ گو پر اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں اور آخری امتی ہونے کے حیثیت سے اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اتباع ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے اور ہر ایک کلمہ گو کو عطا کیا۔ یہ یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، عظیم سرمایہ ہے، قیمتی دولت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہر ایک کلمہ گو کو اس کی قدر دانی نصیب فرمائے۔ دین اسلام اللہ رب العزت نے جس کسی کو بھی میسر کیا اسے اللہ رب العزت نے ضابطۂ حیات دیا ہے کہ زندگی کو کیسے جینی ہے اور زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ حکماء نے لکھا ہے جو وقت کے نباز ہوتے ہیں، جنہیں حالات کے اوپر بڑی گہری درک ہوتی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ انسان وہ باکمال ہے اور وہ انسان کامیاب ہے جو کسی مقصد کے ساتھ زندگی کو گزار رہا ہے۔ زندگی کا کوئی مقصد ہو، اس کے ساتھ میں اگر انسان کی زندگی گزر رہی ہے تو وہ کامیاب انسان ہے۔ اگر انسان کی زندگی کے ساتھ میں کوئی مقصد اگر لگا ہوا نہیں ہے، صرف وہ بھیڑ بن کر اور ایک فرد کی حیثیت سے زندگی کو گزار رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے اسے کوئی مقام اور مرتبہ نہیں دیا ہے، اس کی کوئی حیثیت اور ویلیو معاشرے کے اندر نہیں ہے۔ اس بحث سے ایک بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے اور سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان کی زندگی مقصد کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے، اور جس انسان کی زندگی کے ساتھ میں کوئی مقصد نہیں لگا ہوا ہے، وہ انسان کی زندگی صرف افراد کی ہے، وہ بھیڑ کو جو ہے تو اضافہ کر رہا ہے، ایک مزید انسان کا کیا ہو گیا، اس کے اندر اضافہ ہو گیا۔ اگر ہم سیرت طیبہ کا پڑھے، اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرے، یا قرآن کریم کو اگر پڑھنے کی اور مطالعہ کرنے کی اور غور و خوض سے اس کو پڑھنے کی اگر ہم کوشش کریں، تو ہمیں ہر وقت پر اور ہر آیت پر اللہ رب العزت نے ایک مقصد کو یاد دلایا ہے کہ آپ کی زندگی یوں ہی نہیں ہے، چاہے وہ نوجوان کی زندگی ہو، بچے کی زندگی ہو یا ڈھیر عمر کی زندگی ہو، ہر ایک زندگی کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے مقصد کو لگائے رکھا ہے۔ جگہ جگہ پر قرآن کریم نے بھی انسان کو یہ یاد دہانی کرائی ہے کہ آپ کا اس دنیا کے اندر آنا ایک مقصد کو لے کر ہے۔ خود قرآن کریم کہتا ہے انسان کی زندگی کے مقصد کو یاد دلاتے ہوئے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جتنے بھی جنات اور انسانوں کو اس دنیا کے اندر بنایا ہے، اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے یہاں پہ لیعبدون کا مطلب لیعرفون ہے، تاکہ اللہ رب العزت کی معرفت ہو، اللہ رب العزت کا اس دنیا کے اندر بول بالا ہو، ہر جگہ پر اللہ کی شریعت کا نفاذ ہو، ہر جگہ پر اللہ کی شریعت کا جو تو سکہ چلے۔ یہ مقصد کو لے کر اللہ رب العزت نے جو تو دنیا کے اندر انسان کو بھیجا ہے کہ شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم دنیا کا ایک تائرانہ جائزہ لیں اور دنیا کو ایک اچکتی ہوئی نظر سے میں اور آپ اگر جانچیں اور پرکھیں، تو 2022 کا سروے یہ کہتا ہے کہ دنیا کی 50% آبادی ان لوگوں پر مشتمل ہے جو 25 سے 28 سال کی عمر میں ہے۔ آپ نے بہت ایک لفظ سنا ہوگا جینزی ریولوشن جس کو کہا جاتا ہے، کہ جنہیں نوجوان عمر کہا جاتا ہے، 28 سال کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں جینزی کہا جاتا ہے، کہ یہ سب سے زیادہ جو تو ینگ لوگ مانے جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، چاہے وہ اسلامی شعار سے تعلق رکھنے والے ہو، اسلامی سوچ سے تعلق رکھنے والے ہو، یا ان کا تعلق غیر اسلامی سوچ سے ہو،
سب لوگوں نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ نوجوان طبقہ یہ قوم کا معمار ہوتا ہے. قوم کا معمار کیا ہے, کا مطلب کیا ہے کہ یہ قوم کو بنانے والا ہوتا ہے. جتنی نوجوانوں کی ترقی ہوگی اتنی ہی قوم کی کیا ہوگی, ترقی ہوگی. اور جتنی نوجوان تنزلی کا شکار ہوگا اتنی ہی قوم کیا ہوگی, تنزلی کا شکار ہوگی. پتا چلا کہ باغ دوڑ جس کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے وہ نوجوان طبقہ ہے. ہم قرون اولیٰ کی تاریخ کو اگر پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے جو تو اس دنیا کے اندر اپنا توتی بول کر اس دنیا سے گئے ہیں, اور آج کئی سال ہو گئے ان کو گزر کر, آج بھی ان کا جو تو نام لیا جا رہا ہے. محمد بن قاسم کے بارے میں آتا ہے کہ 17 سال کی عمر کے اندر انہوں نے سندھ کو فتح کیا تھا. قریب ہندوستان وہ پہنچ گئے تھے, آج کے ہندوستان میں نہیں پہنچے تھے لیکن اس وقت کے ہندوستان کو کیا ہوئے تھے, وہ پہنچ گئے تھے. طارق بن زیاد کے بارے میں آتا ہے نوجوانی کی عمر کے اندر انہوں نے جو تو کیسے کیسے جو تو مارکوں کو فتح کیا اور اسلام کا جھنڈا جو تو کہاں پر انہوں نے بلند نہیں کیا. ان لوگوں سے بڑھ کر ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو تو لوگوں کے دلوں پہ جو راج کیا اور لوگوں کے دلوں کے اندر جو اپنی ایک یعنی حیثیت کو چھوڑ کر گئے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھ لو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال چھوٹے تھے. جس وقت یہ ایمان لے کر آئے نا تو ان کی صرف 37 سال عمر تھی. 37 سال کی عمر کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو انہوں نے ایمان لے کر آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لو, 30 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آ گئے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں تو مشہور ہی ہے کہ جوانی کی عمر کے اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے ایمان کو لے کر آئے. تو پتہ چلا کہ انسانیت جو قوم ہوتی ہے وہ قوم کی تنزلی اور قوم کی ترقی کا دار و مدار اس کے جو ہے تو کس کے ہوتا ہے, نوجوان طبقے کے اوپر ہوتا ہے. نوجوان جس راہ کے اوپر چلے گا قوم بھی اس راہ کے اوپر چلے گی, اور نوجوان جتنی ترقی کو کرے گا قوم بھی اتنی ہی ترقی کریں گی. نوجوان جتنی تنزلی کا شکار ہوگا قوم بھی جو ہے تو اتنی ہی تنزلی کا شکار ہوگی. یہ پیٹرن اور یہ طریقہ ہے ہر دور میں. میں نے کہا کہ سروے 2022 کا یہ کہتا ہے کہ 50% آبادی ایسی لوگوں پر مشتمل ہے جو 25 سے 28 سال تک کے عمر کے لوگ مانے جاتے ہیں. اور آج حالیہ دور کے اندر اگر آپ دیکھیں کئی لوگوں کئی جگہ پر جو تو تختہ پلٹ کے جو واقعات اور حوادثات ہم نے پڑھے تو ان کے اندر بھی جس چیز نے کام کیا وہ نوجوانوں کی طاقت ہی تھی. انہیں اپنی حکومت سے جو تو تشفی نہیں تھی, لہذا انہوں نے جو تو اپنے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے جو تو تختہ پلٹ کی جو تو انہوں نے کارروائی کی اور وہ اپنے ارادوں کے اندر کامیاب بھی ہوئے. تو یہ قوم کے اوپر ہی کیا ہوتا ہے, دار و مدار ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ لو کہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی زندگی میں جو عبادت کا شیوا تھا, جس میں عبادت انبیاء اکرام علیہم السلام نے کی, وہ عین جوانی ہے. ہر نبی کو جو اللہ رب العزت نے عمر دی, ایسا کوئی نبی نہیں گزرا وقت کے دور میں کہ وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا اور اللہ رب العزت نے انہیں نبوت کا خلق عطا کیا ہے کہ ان کو نبی بنایا. نہیں, عین جوانی کی عمر ہوتی تھی اور اس وقت ان کو نبوت کا جو ہے تو چوغا پہنایا جاتا تھا کہ آپ جو ہے تو نبوت کے منصب سے آپ کیا ہوئے ہیں, سرفراز ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو بھاگ دوڑ کرنی ہے. آپ ایک مقصد کے ساتھ میں زندگی کو آپ کیا کریں گے, جیئیں گے. اور وہ مقصد کیا ہوتا ہے, اعلاء کلمت اللہ, اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے, اللہ کی شریعت کا نفاذ ہونا ہے. آج ہم اگر تھوڑا اپنا جائزہ لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہماری زندگی کے اندر اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی کے اندر یہ تابعین کی زندگی کے اندر کیا فرق ہے, تو ہمیں بالکل واشگاف بات ہو جائے گی اور بالکل صاف یہ بات ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے گی کہ انہوں نے ایک مقصد کے ساتھ میں زندگی کو گزارا تھا, ہم اپنی زندگی بے مقصد کی گزار رہے. دیکھو, نماز پڑھنا, روزے رکھنا, زکات دینا, حج کرنا, یہ ہر ایک انسان کے اوپر فرض ہے, اس سے کسی کو خلاصی نہیں ہے, یہ ہر ایک کو کرنا ہی ہے. اس کے بغیر جو تو کامیابی اللہ رب العزت نے نہیں رکھی ہے. لیکن مقصد انسان کی زندگی کا یہ ہونا چاہیے کہ میں خود زندگی کو جو جی رہا ہوں وہ لوگوں کے اور کے کام آ جائے.
یہ مقصد کو لے کر جو ہے تو انسان کو چلنا چاہیے. اور اس مقصد کے اندر مزید ایک چیز جو تقویت آپ کو دے گی وہ یہ شے دے گی کہ انسان کو اپنے مطمح نظر کے اوپر جو ہے تو پہنچنا چاہیے. یعنی آخر کیا ہے, کس چیز کے لیے اتنی تگودو کی جا رہی ہے, ہم کون سی چیز چاہتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کوئی سمجھے میرے شکوے کو تو رضوا سمجھے, مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھے. مقصد زندگی کو بتا دیا آپ کی, یہ جو زندگی آپ کو دی گئی ہے, ہمارو امتی مابین 70 و 60, 60 سال کی 70 سال کی جو زندگی اللہ رب العزت نے دی ہے, اس زندگی کا مقصد اور لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ جنت سے نکالے گئے تھے, جنت کے اندر جانا ہے, صرف اتنا مقصد ہے. اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ 60 اور 70 سال کی زندگی آپ کو دی گئی ہے. اور ان 60 اور 70 سال کی زندگی کے اندر بھی جوانی کی عمر کو جو ہے تو بہت اہتمام سے بیان کیا گیا ہے. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی میٹھا مشروب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو پی رہے تھے. حال یہ تھا کہ ایک طرف آپ کے ایک نوجوان صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک طرف جو ہے تو ضعیف العمر صحابی بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ بات مجھے اور آپ کو جو ہے تو بالکل ایمان اور یقین کامل کے ساتھ میں سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول کا ہر کام یہ وحی الہی ہوتا ہے. ان هو الا وحی یوحی, کہ جو کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق کرتے ہیں. تو میٹھے مشروب جس سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیراب ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے نوجوان, میرا جی چاہتا ہے اور مجھے کیا تو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ یہ جو مشروب ہے میں میرے بازو والے ضعیف العمر صحابی کو دے دوں اور میرے ساتھی کو جو ہے تو عطا کر دوں. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے اجازت لینا اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ رب العزت بھی چاہتے تھے کہ آپ کا بچا ہوا پانی کون پیے گا, یہ بازو والے صحابی پیئیں گے جو جوان العمر ہے. اس سے کیوں اجازت لی جا رہی, کیونکہ اس کا حق اس پر بیٹھ گیا تھا. ان سے اجازت لی گئی, انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا. آپ کے باقیات جو ہے اور آپ کا جو جھوٹا ہے اور آپ کا جو تبرک ہے میں ہرگز اس پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے آپ میری جان کا سودا کر لو, میں اس کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ میں ہی پیوں گا. اور کئی مرتبہ پر ایسے صحابیوں کے واقعات ملتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان العمر کو جو تو فوقیت دی ہے. اور حدیث کا بھی خلاصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کبھی جس کی جوان عمر ہے, جو اللہ رب العزت نے جسے جو تو نشا فی عبادت اللہ تبارک و تعالی, جس کی پروان اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر چڑھائی ہے, اس انسان کو اللہ رب العزت نے ضعیف العمر انسان کے اوپر اللہ رب العزت نے ان کو کیا کی ہے, فوقیت دی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے, ذمہ داری کا بوجھ ان کے اوپر زیادہ ہے. بشرطے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے. ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ پوری قوم کو لے کر چلیں گے. آج ہم اگر اپنے نوجوان کو تھوڑا سا جائزہ لیں کہ اپنا نوجوان کدھر جا رہا ہے اور ہمارے نوجوانوں کی کیا حالت ہے, تو ہمیں جو تو اپنے اوپر جو تو کافی افسوس ملنے کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا, نہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دی, نہ اسلامی شعار کو ہم نے اپنایا ہے. داڑھی کو ہی لے لو, داڑھی کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے, لیکن ایک مغالطہ ہے یہ, اس میں داڑھی کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے لوگوں نے سنت کو اتنا بڑھ چڑھ کر بولا کہ یہ سنت ہے نہیں. جمہور علماء کا اس بات کے اوپر مسلک ہے اور فتویٰ ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے. واجب اس لیے ہے کہ یہ فطرت میں سے ہے. اگر یہ فطرت نہیں ہوتی, یہ انسان کی طبیعت کا جو حصہ نہیں ہوتی, تو کیا بات ہے کہ عورت کے چہرے کے اوپر داڑھی نہیں, مرد کے چہرے کے اوپر داڑھی ہے. پتہ چلا کہ داڑھی فطرت ہے اور اسلام یہ فطرت کا مذہب ہے. جتنی بھی فطرت کی چیزیں ہوگی اللہ رب العزت نے اس کو اسلام کا حصہ بنایا ہوا ہے. تو داڑھی کو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے, تو اس سے اس کی حیثیت تھوڑی کیا ہو گئی, کم ہو گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے لو, دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام کی جو سیرت کو اگر پڑھیں گے, ان کے چہروں کو اگر آپ جانچنے کی کوشش کریں گے یہ کیسے تھے, تو پتہ چلا کہ ہر ایک نبی کے چہرے کے اوپر کیا تھی, داڑھی تھی.
اور اللہ رب العزت نے یہ بھی ایک وعدہ رکھا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی اتباع کے اندر جو زندگی کو گزارے گا وہ انسان کامیاب اور کامران ہوگا۔ آج کی دنیا کے اندر انسان مغرب سے بڑا متاثر ہے، مغربی کلچر سے بڑا متاثر ہے۔ ایسا سمجھتا ہے ہمارا نوجوان طبقہ کہ مغرب کی اتباع کرنا گویا کہ یہ سنت ہے۔ اگرچہ الفاظ سے آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسے سنت گردانتے ہیں، لیکن اعمال سے جو تو دکھلا دیا ہے کہ ہم اسے سنت کے درجے کے اندر رکھتے ہیں۔ اگر نبی سے محبت اتنے درجے کی آپ کے اندر ہوتی جو صحابہ میں تھی، جو تابعین میں تھی، جو تابعین میں تھی، جو اولیاء کرام میں تھی، یا اسی طریقے سے جو علماء کرام میں تھی، وہ اگر آپ کے اندر حیثیت اور وہ قوت اگر ہوتی تو آپ بھی کیا کرتے؟ اس چیز کو اتنی ہی اہمیت دیتے جتنی داڑھی بار بار اپنے چہرے کے اوپر آ کر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ فطرت ہے، یہ نبی کی سنت ہے، اللہ رب العزت نے اس کو آپ کے لیے پسند کیا ہے۔ کیا بات ہے کہ نبی کے چہرے کے اوپر اللہ داڑھی کو پسند کر رہے اور ایک مومن کے چہرے کے اوپر داڑھی کو پسند نہیں کریں گے؟ لیکن ہم نے اس سے انحراف کیا، ہم نے بار بار یہ جتانے کی کوشش کی کہ نہیں یہ کامیابی نہیں ہے، جبکہ کامیابی کہی جا رہی کہ اسی کے اندر کیا ہے؟ آپ کی کامیابی ہے۔ پھر آقا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنوں سے نیچے پائجامہ رکھنے کے متعلق کتنی مرتبہ حدیث کے اندر ہم نے سننے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں کا جو حصہ یعنی اپنے پائجامے کا یا پتلون کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے رہے گا وہ جہنم کے اندر جلے گا۔ یہ حدیث ہم نے کئی مرتبہ سنی، لیکن نماز کے حد تک ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں کیا ہو گیا؟ رفع ہو گیا، سمجھ میں نہیں آتا کہ یار یہ کوئی شے بھی کیا تھی کہ نہیں تھی۔ اسی طریقے سے نماز کو لے لو، نماز کے اندر ہماری کیا حیثیت ہوتی ہے کہ نماز ہم کو دیکھو، نماز اسلام کا رکن ہے اور یہ اہم ہے۔ ہم نے مصروفیات زندگی کو اتنا اہتمام دیا اور اتنی اہمیت دی کہ تمام مصروفیات ہمارے لیے لازم ہے، لیکن نماز کی مصروفیت ہمارے لیے لازم نہیں ہے۔ کیوں نماز کی مصروفیت ہمارے لیے لازم نہیں ہے؟ اس لیے کہ شریعت سے ہمارا وہ تعلق نہیں ہے۔ شریعت سے تعلق ہوگا، قرآن سے تعلق ہوگا، اور نماز کو وہ حیثیت دی جائے گی جس کا جو تو تقاضا کرتی ہے، تو آپ کی تمام جتنی بھی مصروفیات ہیں ان مصروفیات کے اندر ایک مصروفیت نماز کی بھی داخل ہوتی۔ لیکن عقل اور ہمارا جو جتنا بھی شیڈول ہوتا ہے اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وقت مل گیا تو نماز پڑھیں گے، وقت نہیں ملا تو نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو پتہ چلا کہ مصروفیت اہم ہے اور نماز ہمارے اندر کیا ہے؟ اہم نہیں ہے۔ کتنی حدیثیں ہم نے سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور ایک حدیث کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر اپنے مسلک کو بھی بیان کیا ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی شے اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر جو انسان نماز نہیں پڑھتا تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برے کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے انسان کو کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے۔ یہ تمام چیزوں کی چسک ہمارے دل کے اندر نہیں ہے۔ ابھی حال فی الحال کے اندر کسی ہائی کورٹ کے جج نے ایک ججمنٹ پاس کیا ہے، یہ ہمارے اعمال کا کرتوت ہے۔ ہم نے جو عمل لوگوں کے سامنے پیش کیے اس کے کرتوت کے بلبوتے پر یہ اسٹیٹمنٹ نکالا گیا۔ اس جج نے کہا کہ نماز اسلام کے اندر ضروری نہیں ہے۔ ابھی 4-5 دن پہلے کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے، اور وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ بتائی کہ نماز اگر اسلام کے اندر ضروری ہوتی تو تمام مسلمان اس کو جو تو پابندی سے پڑھتے۔ پتہ چلا کہ تمام مسلمان پابندی سے نماز کو نہیں پڑھتے، تو یہ نماز کے اندر اسلام کے اندر یعنی لازم اوبلیگیٹری جس کو کہا جاتا ہے کہ جزو لا ينفع، کہ اس کے بغیر انسان کے ایمان کا تصور ہی نہیں ہے، اسلام کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو جج نے کہا کہ مسلمان تو پڑھتے بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اسلام کو آپ سے دیکھیں گے نا، وہ تھوڑی کتابوں کو پڑھے گی جا کر۔ اس نے ججمنٹ پاس کیا کہ اسلام میں نماز ضروری نہیں ہے، یہی اس کے الفاظ تھے کہ اسلام میں نماز ضروری نہیں ہے۔ تو وجہ کیا بنی؟ ہماری ناعملی، ہماری کوتاہی، اور ہماری کوتاہیوں نے کیا کیا؟ ان کو جو تو ایک راستہ دیا۔
اور ان راستے پر جو تو ان لوگوں نے کیا کیا, اس ججمنٹ کو پاس کیا. یہ بات جو انہوں نے آج کہی, آج سے 10 سے 15 سال پہلے کسی عالم دین نے کہا تھا کہ نماز کے بارے میں جو مسلمانوں کا آج المیہ ہے اور جس طریقے سے نماز کو لوگ چھوڑتے ہیں, تو آنے والی قوم, خصوصی اغیار قوم, خصوصی طور پر اغیار قوم جن کو مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو مسلمانوں کے گروہ کے اندر نہیں آتی ہے, آگے چل کر وہ یہ بات کہیں گے کہ اسلام میں نماز جو تو ضروری نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد میں یہ ججمنٹ کیا ہوا, پاس ہوا, اور انہوں نے کہا, یہ اسٹیٹمنٹ نکالا گیا کہ نماز اسلام کے اندر ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہوا تھا داڑھی کے اوپر, تقریباً 30-35 سال پہلے کا واقعہ ہے. کہ اس ایک نوجوان کو جو تو اس کی نوکری سے معزول کیا گیا, نوکری سے معزول کیا گیا, وجہ بنی کہ بھائی تمہاری داڑھی ہے, تم کو ہم جو تو نماز کے یعنی اس جاب کے اوپر نہیں رکھ سکتے. تو بہرحال اس کے لیے ایک وکیل ہائر کیا گیا. ہائی کورٹ میں اس کے جج نے جو یعنی ہائی کورٹ کے اندر وکیل نے اتنی بہترین دلیلیں پیش کی اسلام کی حقانیت پر اور اسلام کے داڑھی کا جو تو مقام اور مرتبے کو لے کر اتنے اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کیا کہ جج بھی اس سے کیا ہو گیا, انسپائر ہو گیا, متاثر ہو گیا. اور ساری چیزیں سننے کے بعد میں جو وکیل لڑ رہا تھا نا, وہ بھی مسلمان تھا, اور جس کے بارے میں وکالت کی جا رہی تھی وہ بھی کیا تھا, مسلمان تھا. پتہ چلا کہ ایک وہ مسلمان ہے جو داڑھی کسی کی بلبوتے پر جس کی جو تو نوکری گئی, وہ اپنے لیے ایک وکیل کو ہائر کر رہا ہے. وہ ایسا وکیل تھا جس کے چہرے کے اوپر داڑھی نہیں تھی. تمام فیصلہ جو بھی اس کا ہوا ہو, لیکن آخر میں جج نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اندر داڑھی ضروری نہیں ہے. وکیل نے کہا ایسا کیوں کہتے؟ بولے آپ بھی مسلمان ہیں, اور داڑھی کی اہمیت کے اوپر جتنی باتیں آپ نے کی ہے, وہ باتیں اگر صحیح ہوتی, اس کے اوپر آپ کا قابل یقین ہوتا اور ایمان ہوتا, تو آپ کے چہرے کے اوپر بھی داڑھی ہوتی ہے. مسلمان ہونے کے باوجود بھی آپ نے داڑھی نہیں رکھی. پتہ چلا کہ اسلام کے اندر داڑھی ضروری نہیں ہے. یہ ہمارے اعمال. پھر قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ دیکھو, یہ جو شے بتلائی جا رہی ہے, اس کے اندر کامیابی ہے, فتح و بلندی ہم کو اس کے ذریعے سے ملے گی اگر ہم اس کو پابندی سے پکڑ کر رکھیں گے. اگر ہم نے اس کو چھوڑا اور اس کے بعد ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ فتح یابی ہم کو ملی, طرح طرح سے لوگ ہمیں جو تو یعنی ظلم و جبر کا جو تو شکار ہوئے ہیں, تو ہمارے اندر بھی کچھ کوتاہیاں ہیں, اس کو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ختم کرنی چاہیے. اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے, میں نے جیسے خطبے کے دوران ایک آیت کریمہ تلاوت کی, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کس کے ساتھ میں؟ مومنین کے ساتھ میں, اور ان لوگوں کے ساتھ میں جو عمل صالح کرتے ہیں. کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. کہ ہم ضرور تمہاری حاکمیت کو, تمہاری سیادت اور قیادت کو اس دنیا کے اندر مسلط کر کے رہے گے, جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کی ہم نے مسلط کر کے دکھائی. ہم سے پہلے لوگوں سے مراد اس میں صحابہ اکرام کو لے لو, یا اور پیچھے اگر جاتے ہیں تو بنی اسرائیل کو لے لو, مصر کے لوگوں کو لے لو, اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو لے لو, کہ اللہ رب العزت نے ان کو فتح یابی عطا کی. دیکھو, ایمان ہمارے پاس میں ہے الحمدللہ, لیکن اعمال صالح ہمارے پاس میں نہیں ہے. اعمال صالح کے اندر سب سے پہلا عمل آتا ہے کہ ہماری زندگی کی بود و باش, طرز زندگی, 24 گھنٹے کی لائف ہماری ایسی ہو جو شریعت اسلامیہ تقاضا کرتی ہے. اور شریعت اسلامیہ کیا تقاضا کرتی ہے؟ کہ ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہو. قرآن ہمارا اور رہتی دنیا میں آخری انسان تک کے لیے دستور ہے, یہ آئین ہے, یہ کانسٹیٹیوشن آف لا اللہ ہے. یعنی یہ ایسا لا ہے جس کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے بنایا ہے. اس کے اندر رتی برابر بھی آپ جو تو نقص نہیں نکال سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جس انسان نے جس فطرت کے ساتھ میں, طبیعت کے ساتھ میں, جس ہستی نے آپ کو جس فطرت اور جس طبیعت کے ساتھ میں پیدا کیا ہے, اسی نے آپ کے لیے قانون کو بھی جو تو کیا کیا ہے, نفاذ کیا ہے. قانون کا بھی, قانون بھی اس نے دیے کہ یہ فطرت کیسی ہوگی اور اس کے اوپر قانون کون سے کام کرے گے. قرآن کے اوپر ہمارا جو تو یقین کامل نہیں ہے. دیکھو, قرآن کے حقوق کے اندر سب سے پہلا حق جو آتا ہے نا قرآن کا, وہ قرآن کریم کے اوپر ایمان لانا ہے, اس کے اوپر یقین رکھنا ہے. ہم میں سے ہر ایک انسان یہ ضرور کہتا ہے, چاہے وہ جوان العمر ہو, چاہے وہ ضعیف العمر ہو, یا وہ بچہ ہو, ہر جگہ پر بچے کو بھی مکتب کی برکت سے جو تو یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بھئی اللہ رب العزت کا نازل کردہ کلام ہے, اس کی ایک ایک آیت سچی اور صادق ہے, اور اس کے اوپر ہم نے ایمان لے کر آئے. ہر ایک آیت اس کی سچی اور صادق ہے, لیکن یہ کامل یقین نہیں ہے.
یہ ایمان کامل نہیں ہے. کیوں کامل ایمان نہیں ہے یہ؟ میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں آپ کو کہ قرآن کو ہم نے کس چیز کی کتاب مانی ہے. یہ دستور حیات ہے، یہ سرچشمہ رشد و ہدایت ہے کہ انسان کو ہدایت اور سیدھی راستہ جو ملے گا نا وہ قرآن کریم کے ذریعے سے ملے گا. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بندہ نماز کے اندر اور خصوصاً سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے سارا کا سارا قرآن انسان کو دیا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، یہ قرآن کریم کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلے گا. اور قرآن نے کئی جگہ پر اس کو خصوصی طور پر بھی بیان کیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کا طریقہ، صدیقوں کا طریقہ، شہیدوں کا طریقہ اور صالحین کا جو طریقہ ہوگا یہ قرآن کی زندگی ہے. اس کے مطابق آپ کی زندگی ہوگی تو آپ کیا ہے، دنیا کے کامیاب انسان ہیں. ایک بادشاہ، ایک مثال میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک بادشاہ ہے جس نے اعلان کیا اپنی رعیہ کے اندر، اور رعایا کا بھی حال بادشاہ کے ساتھ میں یہ ہے کہ بادشاہ کی خوب عزت کرتے ہیں، اس کو بغیر وضو کے اور بغیر طہارت کے اس کو ہاتھ نہیں لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی جو ہے تو ہر ایک چاپلوسی کرتے ہیں کہ ہر ایک چیز کو جو تو اس کی مانتے ہیں، ہر ایک چیز کو اس کی کیا کرتے ہیں، مانتے ہیں، اس کے چوہوں کو چومتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں. لیکن یہ بادشاہ جب کسی چیز کو کرنے کا حکم دیتا ہے تو یہی رعیہ جو اس کے تعریفات کے پل باز رہی تھی، جو ہر طریقے سے جو ہے اس کے لیے مر مٹنے کو تیار تھی، اس نے کہا کہ فلاں کام آپ کو کرنا ہے، تو وہاں پر یہ بات، یہ کیا ہوگی، رعایا، یہ قوم کیا ہوگی، اس کی بات کو بالکل نہیں مان رہی. قرآن کے سلسلے کے اندر بھی ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو کہا کہ قرآن پر ہم کامل ایمان رکھتے ہیں، لیکن قرآن کا حکم آیا تو اس کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے. تو پتہ چلا کہ ہمارا کہنے میں اور کرنے میں تضاد ہے، جبکہ قرآن کا خلاصہ ہی ہے کہ قرآن کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن بتلانے کے لیے آیا تو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. جوانی کی عمر کس کو کہتے ہیں؟ جوانی کی عمر کہتے ہیں کہ انسان جوان ہے. کس اعتبار سے جوان ہے؟ اس کے جسم کے اعتبار سے جوان ہے. یہ قالب، یہ جو جسم ہے اللہ رب العزت نے اس کو عطا کیا ہے. اب اس جسم کے تعلق سے قرآن نے ہمیں کیا رہنمائی کی ہے؟ قرآن ہمیں بالکل صاف انداز کے اندر یہ رہنمائی کرتا ہے اور اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ یہ جسم تمہارا نہیں ہے، یہ جان تمہاری نہیں ہے، یہ مال بھی تمہارا نہیں ہے. قرآن نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ یقینا اللہ رب العزت نے انسان سے اس کے جسم کو اور اس کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ مقصد کیا ہے، جنت کے اندر جانا. تو میں اور آپ اگر جنت کے متلاشی ہے، جنت کے اندر داخلہ چاہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم سرخرو ہو جائے اور جنت کا داخلہ ہم کو مل جائے، تو ہمیں اپنی زندگی کے ہر ایک دن کو، ہر ایک لمحے کو اس طریقے کے مطابق گزارنا پڑے گا جو قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے دل کے اندر اور اپنے یقین کامل کے ساتھ میں یہ سمجھیں گے کہ یہ زندگی میری ہے، لیکن اس کے اوپر کامل اختیار میرا نہیں، میں اس کے اوپر جو تو امین ہوں، امانت دار ہوں. اس لیے انسان سے ہر ایک عضو کے بارے میں پوچھا جائے گا. قرآن نے کہا نا ان السمع والبصر والفؤاد کل کان ذلک عنہ مسئولا، کہ یقیناً انسان کی آنکھیں اور اسی طریقے سے انسان کی جو بصارت ہے اور انسان کا جو دل ہے، یہ تمام وہ اجزاء جس کے بارے میں اللہ رب العزت کل قیامت کے دن پوچھیں گے آپ سے کہ آنکھ کا کہاں استعمال کیا، زبان کا کہاں پر استعمال کیا، دل کو کن لغویات کے اندر جو تو یعنی خراب کیا، اور کس کام کے اندر جو تو دل کو جو تو بنانے کی کوشش کی. حالانکہ اللہ کا قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آپ کو اطمینان ملے گا یہ اللہ کے ذکر سے ملے گا. تو ہماری زندگی کے اندر کتنا اللہ کا ذکر ہے. دیکھو یہ آئینہ ہے، مجھے اور آپ کو دکھا رہا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ہمیں اگر سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم یہاں پر کھڑے ہیں تو مجھے اور آپ کو اس جگہ سے ہٹنے کی کیا ہے ضرورت ہے. اور ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم یہاں پر نہیں کھڑے، ہمیں اللہ کے ذکر کے اندر اطمینان ملتا ہے، نماز کے اندر ہمیں جو تو سکون ملتا ہے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے سے ہم کو سکون ملتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے خوشنودی ہے، آپ کے لیے جو تو سرخروئی ہے اور آپ مبارکبادی کے مستحق ہیں. لیکن اگر یہ چیزیں اگر ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے تو پھر ہمیں جو ہے تو اپنے آئینے کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے جسم کو صحیح کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے. اور اللہ رب العزت کا وعدہ کہ وہ تو بالکل برحق ہے
ہم میں سے ہر ایک مسلمان چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے اوپر دین اسلام کا غلبہ ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک شرط لگائی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کرتے رہے، اللہ رب العزت ان کو فوقیت اور حاکمیت ضرور عطا کرے گا، اور وہ دین جس کو آپ چاہتے ہو کہ وہ چار دانگے عالم کے اندر جو تو بالکل اوج ثریا کے اوپر پہنچے، ہر ایک انسان جو تو اسلام کے آغوش کے اندر آ جائے، تو ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے زندگی کو اعمال صالحہ کے لے کے آئے، اپنی زندگی کا خلاصہ اعمال صالحہ کے اوپر گزارے۔ اور علماء اکرام نے لکھا ہے آج کے پرفتن دور کو سمجھتے ہوئے کہ آج کے دور کا سب سے بڑا عمل صالح یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے، یعنی نیکی نہ کرو لیکن گناہوں سے بچ کر زندگی گزارو، یہ سب سے بڑا نیک عمل ہے، اس سے بڑا نیک عمل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ علماء نے یہ بات کہی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی دی ہے، اس زندگی کا جو تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم کسی مقصد کے ساتھ میں یہاں پر آئے، اور اس مقصد کے ساتھ میں ہمیں کیا کرنا ہے، زندگی کو گزارنا ہے۔ مقصد کو لے کر ہی زندگی کو گزاریں گے تو اللہ رب العزت جو تو ہمیں کامیابی عطا کریں گے۔ بہرحال یہ موضوع ایسا تھا کہ اس کے اوپر اور مزید کہا جاتا، بہرحال لیکن مجھے جو وقت دیا گیا تو مکمل ہو گیا۔ آپ لوگوں کے وقت کی رعایت کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اگر موقع میسر ملے، اللہ رب العزت نے ہماری سانسوں کو اگر وفا دی تو پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر بولیں گے۔ میں آخر میں آپ لوگوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری باتوں کو سنا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں مقصد کو سمجھنے والا بنا۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ ہمارے مرحوم استاد ایک شعر کہا کرتے تھے کسی کی تقریر کے بعد، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ابھی تو دل میں اترنے لگی ہیں یہ باتیں، خدا کرے کہ عمل میں بھی یہ ڈھل جائے۔ جو سن لیا ہے اسے دل میں بسایا جائے، اب عمل کر کے زمانے کو دکھایا جائے۔ بہت قیمتی باتیں ماشاءاللہ مولانا نے ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جمعیت علماء کی طرف سے مولانا کے انتہائی ممنون اور مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے باوجود مدرسے کے تقاضے کے ہمیں وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو ہم سب کے لیے مفید بنائے۔ اب چند سوالات ہیں، اس کے مختصر جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، روزے میں عطر سننا کیسا ہے؟ عطر سونگنا، روزے میں عطر سونگا جا سکتا ہے، لگایا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا سوال ہے، روزے میں ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ روزے میں ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تیسرا سوال ہے، سحری میں کون سی چیز نہیں کھا سکتے؟ اگر آپ نے ڈاکٹر نے آپ کو پرہیز کے لیے کہا تو وہ چیزوں کا پرہیز کر سکتے ہیں، باقی تو کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں معلوم کہ سحری میں نہیں کھائی جا سکتی۔ آپ کی طبیعت مزاج کے حساب پر ہے، وہ ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہو کوئی چیز نہ کھانے کے لیے، ہم کوئی ڈاکٹر نہیں ہیں کہ آپ کو، ہاں شوگر کے جو پیشنٹ ہے وہ میٹھا نہیں کھا سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں اتنا میٹھا کہ اس سے جو ہے تو آپ کی طبیعت پر اثر پڑ جائے۔ ایسے ہی چوتھا سوال ہے، نماز میں ہلنا اور کپڑوں کو سنوارنا کیسا ہے؟ مکروہ ہے، نماز میں ہلنا نہیں چاہیے اور کپڑوں کو سنوارنا نہیں چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ اور اگر عمل فاسد ہو گیا، مطلب ایک رکن میں آدمی 3 مرتبہ ایک ہی کام کر رہا ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کھڑا ہے، اب اس نے ایک مرتبہ کھجایا، پھر دوسری مرتبہ داڑھی میں ہاتھ کیا، پھر تیسری مرتبہ ٹوپی صحیح کیا، تو یہ عمل فاسد ہو گیا، یہ عمل کثیر ہو گیا، اس عمل کثیر کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ تو اس لیے نماز میں بار بار ہلنا خامخواہ، بعض لوگ تجیب ہلتے، خود کی نماز بھی خراب کرتے اور اڑوس پڑوس والوں کی بھی نماز خراب کرتے۔ آپ کو تجربہ ہو، ہم کو زیادہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کو اکیلے کھڑے رہنا پڑتا مصلی میں، آپ کو صفوں میں کھڑے رہنا پڑتا، تو تجربہ ہوگا آپ کو، اس لیے پوچھا شاید کہ نماز میں ہلنا دوسرے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہوگی تو پوچھا ہو۔ کپڑے بھی بعض لوگ بار بار جو تو سنوارتے رہتے، تو یہ بھی مکروہ ہے ایسا عمل۔ اگر بار بار آدمی کپڑے سنوار رہا ہے، پھر اگر یہ بھی عمل کثیر کے ذریعے کر رہا ہے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے بچنا چاہیے۔ عورت کا اکیلے بازار میں جانا کیسا ہے؟
اب کیسا ہے؟ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، قرآن کہتا ہے کہ عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے۔ اب تو یہ فتنے کا زمانہ ہے، آج کے ایسے ماحول میں عورتوں کو اکیلے بازار میں مردوں کے لیے بھیجنا، مردوں کا عورتوں کو بازار میں اکیلے بھیجنا، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ غیرت کی بہت انتہا ہے، بے غیرتی کی انتہا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں عورتوں کو بازار لے جانا ہی ہے تو محرم کے ساتھ بھیجنا چاہیے۔ میں آپ کو بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات سناتا ہوں، ایک مفتی صاحب جو تعلق رکھتے ہیں اور کبھی اصلاح معاشرہ کی ٹاپک پر جب ہماری بیٹھک ہوتی ہے کہ کیا چیز کا اعلان ہونا چاہیے، کیا چیز پر بیان ہونا چاہیے، تو ہم مذاکرہ کرتے تو انہوں نے کہا کہ مولانا سراپا مارکیٹ میں ہمارے ایک دوست ہے، کپڑے کی دکان یا کچھ بھی بہرحال دکان ہوگی، تو انہوں نے مجھے یہ فون کیا کہ مفتی صاحب ذرا لوگوں کو توجہ دلاؤ اس طرف، عورتیں بازار میں مارکیٹ میں بہت آ رہی ہیں، یہاں تک کہ عورتوں کے کانٹیکٹ نمبر دکانداروں کے پاس ہیں۔ جب کوئی نیا اسٹاک مارکیٹ میں آتا ہے تو دکاندار بجائے عورتوں کو فون کرنے کے، مردوں کو فون کرنے کے، ڈائریکٹ نوجوان عورت کو فون کر کے بلاتا ہے کہ نیا اسٹاک آیا ہوا ہے۔ اگر بازار میں جانا منع نہیں ہے، پردے کے اہتمام کے ساتھ خود اپنی نگرانی میں خریدی کراؤ۔ آخر کیا بات ہے کہ نوجوان عورتیں جو ہے تو ہم کو بازار میں ساتھ میں لے جانا پسند نہیں کرتی ہیں، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو ذمہ دار ہیں، ہماری نگرانی میں ہم اس کا کھانے سے لے کر سونے سے لے کر ہر چیز کا پورا خیال رکھ رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ وہ مارکیٹ میں، ہمارا اس کے ساتھ مارکیٹ میں آنا پسند کیوں نہیں کر رہی ہے، یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں اس کے پیچھے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اگر ساتھ میں ہوں گے تو اس کو ڈسکس کرنے میں، بات کرنے میں دقت ہو رہی ہو۔ بہت ساری چیزیں سوال پیدا کرتی، اس لیے عورتوں کو مارکیٹ میں بازار میں اکیلے بالکل نہیں بھیجنا چاہیے۔ ایک عورت کے پاس 4 تولہ سونا ہے، باقی کوئی رقم موجود نہیں ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ دیکھیے میں نے کل اس کا مفصل جواب دے دیا تھا، لیکن یہ سوال الگ نوعیت کا ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں عورتوں کے پاس سونے کے ساتھ کچھ نہ کچھ پیسے ہوتے ہی ہیں، عام طور پر ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پاس 4 تولہ سونا ہے اور نقدی کچھ بھی نہیں ہے، 1000-2000 کچھ نہ کچھ تو ہوگی یا چاندی ہوگی، تو اس میں ایسا ہے کہ صرف سونا ہے۔ تو اگر سونا ہی ہے عورت کے پاس تو علماء نے اتنی ایک گنجائش دی کہ اس کے پاس نقدی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو اس وقت 7.5 تولہ سونے کا نصاب دیکھا جائے گا۔ کب؟ جبکہ اس کے پاس اونلی سونا ہے صرف تو، اور اگر اس کے پاس کچھ نقدی بھی ہے، ایک آدھی چاندی کی انگوٹی بھی ہے، اور پھر 4 تولہ سونا ہو یا 2 تولہ سونا ہے، تو ابھی تینوں چیزوں کو جمع کریں گے، پھر مارکیٹ میں دیکھیں گے کہ بھائی یہ سونے کے کتنے پیسے آئیں گے آج کی ریٹ کے حساب سے، پھر اس کے ساتھ چاندی ہے تو چاندی کو بھی ملا دو، وہ نقدی ہے۔ اب پوری کل رقم دیکھو، اور چاندی کا نصاب کتنا بتایا تھا؟ 312 660 ملی گرام، 312 گرام 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کتنے روپے میں آ رہی ہے؟ تو آج میرے خیال سے 1,65,000 روپے میں اتنی چاندی آ رہی ہے۔ تو اگر اس کے پاس نقدی بھی کچھ ہے تو وہ ملا کر دیکھا جائے گا، اونلی سونا ہے تو پھر 7.5 تولہ سونے کا نصاب دیکھا جائے گا۔ دوسرا سوال ہے، ایک عورت کے پاس 7.5 گرام سونا اور 3 گرام چاندی اور 3000 رقم ہے، تو یہ سوال خود بخود آ گیا۔ اب دیکھو اس میں یہ کرنا ہے کہ 7.5 گرام سونا اس کی رقم کتنی ہو رہی ہے؟ ایک، دوسرا یہ کہ چاندی کتنے کی ہو رہی ہے؟ 2، اور 3000 روپے اس میں ملا دو۔ اب اتنی رقم میں 52.5 تولہ چاندی اگر آ جاتی ہے، 52.5 تولہ، وہی 52.5 تولہ چاندی اگر اتنی رقم میں آ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی 1,65,000 روپے اس کے پاس ہے یا 1,60,000 روپے ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ نہیں ہے۔ آیا سوال سمجھ میں؟ جواب، روزوں کی قضا کا طریقہ۔ دیکھیے کسی مجبوری، کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائے ہم، یا روزہ توڑنے کی نوبت آئی تھی، تو پھر ہمیں چاہیے کہ رمضان کے بعد اس کی قضا کرے، کوشش یہ کرے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے ہی اس کی قضا ہو جائے، ورنہ اگر سال گزر گیا پھر دوسرا رمضان آ جائے گا تو آدمی عام طور پر طبیعت کے اعتبار سے سست واقع ہوا ہے
تو کاہلی کی وجہ سے پھر وہ قضا نہیں کر پاتا. اس لیے اگر ہماری کسی بیماری وغیرہ کی مجبوری کی وجہ سے ہمارا روزہ چھوٹ گیا ہو, اس کی قضا کرنے کی نوبت آ رہی ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد روزہ رکھا جائے, اور کبھی بھی رکھ سکتے ہیں, بس قربانی کی جو 3 دن کے ایام ہیں ان کے علاوہ قضا کبھی بھی کی جا سکتی ہے. اور فدیے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے, کوئی آدمی ایسا مریض ہے, ایسا بیمار ہے کہ اب وہ اس کی بیماری صحیح نہیں ہو سکتی ہے, ڈاکٹر یہ کہہ دے, میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اب ایسی بیماری ہے کہ ڈائریکٹ اعلان کرنے کی نوبت آئے گی, مطلب صحت کی کوئی امید نہیں ہے, تو پھر اس صورت میں آدمی کو چاہیے کہ صدقۃ الفطر کی مقدار فدیہ دے دے. اب صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے وہ آگے سوال میں بتاتا ہوں آپ کو. روزے کی کیا حکمت ہے, یعنی روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, اللہ کا خوف ہمارے اندر آ جائے. ایسے ہی روزے کی ایک حکمت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ آدمی تھوڑا بھوکا پیاسا رہے گا تو بھوکے لوگوں کا اس کو احساس ہوگا, غریبوں کا احساس ہوگا کہ بھوک کس کو کہتے ہیں. آج اللہ نے ہم کو نوازا ہے, آج ہم اچھا کھا پی رہے ہیں, لیکن لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو بھوک کا احساس ہوگا, جب بھوک کا احساس ہوگا تو غریبوں کی اہمیت, یتیموں کی کفالت کا آدمی کے اندر داعیہ پیدا ہوگا. اور بھی بہت ساری حکمتیں, بڑی حکمت سب سے یہی ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. صدقۃ الفطر کی مقدار کتنی ہے؟ صدقۃ الفطر کی مقدار آج کے حساب سے 2.25 کلو گیہوں, احتیاطاً 2 کلو. اگر ہم جو, کشمش اور کھجور کا صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو 3.5 کلو کر دو. بہتر یہ ہے کہ صدقۃ الفطر میں اگر کوئی آدمی اس کو رقم کی ضرورت ہے تو رقم کی شکل میں دینا چاہیے, تاکہ وہ رقم کا اپنے اعتبار سے کیا کرے, صحیح استعمال کر سکے اس کی ضرورت میں. ورنہ اگر کوئی کسی کو ضرورت ہے گیہوں کی تو گیہوں بھی دے سکتے ہیں, کسی کو ضرورت ہے کشمش کی تو کشمش دے سکتے ہیں. یعنی اپنی حیثیت کے حساب سے آدمی کو صدقۃ الفطر دینا چاہیے. اور اس کی کیا حکمت ہے؟ حکمت کا سوال بہت بار بار آ رہا. صدقۃ الفطر کی حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ رمضان المبارک میں ہم روزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو اس میں کچھ کمیاں واقع ہو جاتی ہے, کمی کوتاہی ہوتی نہیں ہوتی, آدمی سے روزے میں کچھ نہ کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے, کچھ گناہ ہو جاتے ہیں, تو وہ کوتاہیوں کے دور کرنے کے لیے اس کا کفارہ گویا کہ ہے یہ. دوسری ایک حکمت حدیث شریف میں اس کی یہ ذکر کی ہے کہ اس صدقۃ الفطر کے ذریعے سے مسکینوں اور غریبوں کا کچھ فائدہ ہو جائے. ہم صدقۃ الفطر کی رقم نکالیں گے یا اشیاء نکالیں گے تو ظاہر سی بات ہے عید کی خوشیوں میں غریبوں کو بھی ہم اپنے ساتھ کیا کر لیں گے, شریک کر لیں گے. یہ اس کی حکمت ہے. بچوں کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے کیا؟ جی, صدقۃ الفطر بچوں کی طرف سے بھی ادا کرنا ہے. تو کون ادا کرے گا؟ اگر بچے نابالغ ہیں تو ان کے والد ادا کریں گے. اگر والد کا انتقال ہوا ہے, بچہ یتیم ہے, تو بچے جن کی سرپرستی میں ہے وہ ان کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کریں. اگر بچہ بڑا ہے اور صاحب نصاب ہے, خود کفیل ہے, اس کے پاس خود پیسے موجود ہیں, تو اس کو چاہیے کہ وہ خود اپنی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کریں. ایک پرچی آپ کے پاس, بس یہ آخری پرچی ہے, بہت تفصیل سے ہے, ہندی میں ہے, پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. سوال ہے, بوڑھی عمر میں یعنی عمر رسیدہ لوگ قرآن شریف حفظ کر سکتے ہیں کیا؟ بہت اچھی بات ہے. قرآن حفظ کرنے کا طریقہ سمجھائیے. دیکھو, یہ تو بہت ہمت کی بات ہے ماشاءاللہ. بڑھاپے میں قرآن کریم حفظ کرنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک معلم متعین کریں, روزانہ ان کو کچھ نہ کچھ 2-4 آیتیں جتنا ہمارا حافظہ ہمارا ساتھ دے, تجوید کی ادائیگی کے ساتھ جو تو ان کو سنانے کی کیا کریں, کوشش کریں. لیکن اس میں اہتمام ضروری ہے. تعلیم بالغان ہمارے مولانا ساجد صاحب یہاں موجود ہیں. کتنے دن سکسیس ہوتا ہے, نوجوانوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے, بوڑھوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے, 2 مہینے 3 مہینے ماشاءاللہ وہ جم کر چلتا ہے, بعد میں سب ٹھپ. لیکن یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہ انفرادی جذبہ ہے, تو بہت اچھی بات ہے. آپ کسی حافظ صاحب کو یا مولانا صاحب کو یا اپنے امام صاحب کو اگر اپنی مسجد کے یہ ساتھی ہے تو بالکل ہم کو سنا سکتے. روزانہ 2-4-5 آیتیں ہم انشاءاللہ سننے کے لیے تیار ہیں. یہی اس کا طریقہ ہے کہ روزانہ 2-4 آیت. ہم آج سے 6-7 سال پہلے کی بات ہے, ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا تھا. ایک ٹیلر صاحب روزانہ قرآن کریم کی ایک آیت یاد کرتے تھے. کتنی نوجوانی کی عمر میں یاد کرنا انہوں نے شروع کیا
تو ایک وقت آیا کہ وہ اسی ٹیلرنگ کرتے 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 حافظ قرآن بن گئے پورے. ان کے بارے میں سنا کہ روز ایک آیت یاد کرتے تھے. اب قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں. اب روزانہ ایک آیت بولے تو یوں سمجھ لیجیے کہ سال میں 360 دن ہوتے ہیں. تو کتنے دن ان کو لگے ہوں گے؟ 20 سال کا عرصہ، لگ بھگ قریب 20 سال کے عرصے میں انہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے. تو ایسی کئی مثالیں ہیں کی جا سکتی ہیں. سوال ہے کرنی کوٹال یا گھر کی بندش یا کاروبار پر بندش وغیرہ ہوتی ہے کیا؟ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے اگر یہ وہم ہے تو یہ غلط ہے. اگر یہ وہم ہے ہمارا، میں نے کل بھی اس پر مفصل سمجھایا، اگر یہ وہم ہے تو یہ غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اگر حقیقت ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہے. قرآن کریم میں اس کا علاج اگر واقعہ ہے کہ کرنی کوٹال ہم پر ہو گئی ہے، کسی نے کالا جادو کر دیا ہے، سحر کر دیا ہے، تو قرآن سے ثابت ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر تھا. بلکہ یہ دو جو آیت ہے سورہ فلق اور سورہ ناس، مفسرین نے اس کی تفسیر میں اس کا شان نزول یہی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا، ایک عورت نے جادو کر دیا تھا. تو یہ 11 آیتیں قرآن کریم میں نازل ہوئی ہیں. پتہ چلا تھا، آپ کو خواب کے ذریعے سے بتایا گیا تھا کہ فلاں جگہ پر جو ہے تو ایک گٹھری بنائی گئی اور اس پر 11 گیٹیں باندھی گئی اور اس کو کنویں میں جو ہے تو ڈالا گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورا واقعہ تفصیل سے حضور علیہ السلام کو خواب میں بتایا. پھر آپ نے وہ لے کر آئے وہاں سے جس پر جادو تھا، جس چیز پر، اور پھر وہ ایک گیٹ کھولتے تھے اور ایک آیت آپ علیہ السلام پڑھتے تھے. اس طرح 11 آیتیں مفصل جو ہے تو پڑھی گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ تکلیف ہوتی تھی جادو کے اثر سے، آپ پر ایک بوجھ سا ہو جاتا تھا. بہرحال جادو کرنی کوٹال جس کو کالا جادو سحر کہتے ہیں ہوتا ہے. اب اس سے حفاظت کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس سے حفاظت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو تو حفاظت چاہیں. علماء نے یہ لکھا کہ ہم جادو سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو فرائض کا اہتمام کریں، فرض نمازوں کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں. فرائض میں سب آ گیا. ایسے ہی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. ایسے ہی ہم جیسے استنجا میں جا رہے ہیں، کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، استنجا سے آنے جانے کی دعاؤں کا اہتمام کریں اور کھانے کی دعاؤں کا اہتمام کریں. کھانا سنت کے مطابق کھائیں. ایسے ہی قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں. صبح شام منزل کا اہتمام کریں. یہ جادو سے حفاظت کا ذریعہ ہے. اور اگر بہت زیادہ جادو ہم کو ستا رہا ہے تو علماء نے ایک مجرب عمل یہ لکھا ہے کہ 40 دن تک سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے یا 40 دن تک سورہ بقرہ کو سنا جائے. انشاءاللہ اس سے جادو کا اثر ختم ہوگا. اور ایک عمل یہ بھی لکھا ہے کہ 7 مرتبہ شروع میں درود شریف پڑھے، شروع اور آخر میں، اور آیت الکرسی 1 مرتبہ. اسی طریقے سے سورہ انشرح یعنی علم نشرہ کا سورہ 1 مرتبہ، اور چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 4 سورتوں کا اہتمام کریں. اگر 7 مرتبہ اس کو بھی پڑھیں تو بہت زیادہ انشاءاللہ مفید اور مجرب ہوگا. اور ایسے ہی سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون، اس سورت کا بھی اہتمام کریں. انشاءاللہ اس سے جادو کا اثر ختم ہوگا. آخری سوال ہے نماز میں ادھر ادھر کے خیال نہ آنے کے لیے کیسی مشق کرنا چاہیے؟ دیکھیے اگر ہم فرض نماز ادا کر رہے ہیں اور نماز اگر جہری ہے یعنی تلاوت کر رہے ہیں امام صاحب، تو امام صاحب کی تلاوت پر توجہ دینا چاہیے. دیگر ارکان میں جیسے ہم رکوع میں ہیں تو رکوع کی تسبیح پر دھیان دینا چاہیے، سجدے میں ہے تو سجدے کی تسبیح پر دھیان دینا چاہیے. تو انشاءاللہ نماز میں ادھر ادھر کے خیال نہیں آئیں گے. ایسے ہی آدمی کو عملی مشق کرنا چاہیے. دعوت و تبلیغ کے پلیٹ فارم سے تو یہ بات بتائی جاتی ہے عملی مشق نماز کی، کہ ایک تو یہ کہ چل پھر کر لوگوں میں خوب نماز کی دعوت دی جائے، اس کے فضائل کو سنا جائے، اور آخر میں کیا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر ایسی نماز بنائی جائے کہ ہماری نماز ایسی ہو جائے کہ اللہ گویا کہ ہمیں دیکھ رہے ہو یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس مقام پر پہنچنے کے لیے مشق کرنا پڑے گی. تنہائی میں ہم 2 رکعت پڑھے، ایسے موقع پر پڑھے کہ ہمیں ہمارے اللہ کے علاوہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، پرسکون ہو کر. تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے نماز میں خیال بنتا جائے گا. اور آدمی پوری توجہ کے ساتھ کوشش یہ کرے کہ سورہ فاتحہ روزانہ نماز میں پڑھی جاتی ہے تو اس کا ترجمہ یاد کر لے.
جو روزانہ روزمرہ کی صورتیں پڑھی جانے والی علم ترا سے لے کے سورہ ناس تک، ان صورتوں کا ترجمہ دیکھ لے تاکہ امام صاحب جب ان کی تلاوت کرے تو ہمارا ان کے تراجیم کی طرف دھیان ہو، توجہ اور ادھر ادھر کی خیالات نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا ہوں گی انشاءاللہ اور مجلس کا اختتام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ عفو کا درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ رمضان رحمت برکتوں سے یا اللہ میں مستفید فرما، یا اللہ رمضان کی قدر دانی نصیب فرما، یا اللہ میں لیلۃ القدر نصیب فرما، یا اللہ لیلۃ القدر میں ہمیں عبادت کا شوق اور ذوق نصیب فرما، یا اللہ اسے تلاش کرنے والا ہمیں بنا، یا اللہ اس کے لیے ہمیں راتوں کو جاگ کر تیری عبادت کے اندر زندگی کو گزارنے والا بنا، یا اللہ جتنے بھی تجھے ناراض کرنے والے اعمال ہے اللہ سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما، اور جن شرور و فتن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہونے والی مجلس کو جو اختتام کو پہنچے یا اللہ قبول فرما، یا اللہ اس میں برکت نصیب فرما، یا اللہ اس میں بیٹھنے والوں کو یا اللہ جائز تمنا و مرادوں کو یا اللہ پورا فرما، یا اللہ اس بستی میں 100% دین کی ہواؤں کو چلا دے، یا اللہ رحمت برکت نادل فرما، یا اللہ عفو کا درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، جو غلطی ہم سے ہو گئی یا اللہ اسے معاف فرما، یا اللہ اسے اچھے سے اچھے طریقے سے کرنے والا بنا، یا اللہ اس کی ابتدا ہے یا اللہ تا قیامت اس مجلس کو جاری و ساری فرما، یا اللہ مدد اور نصرت فرما، یا اللہ تیری مدد اور تیری نصرت کے علاوہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، یا اللہ اپنی مدد اور نصرت اس میں شامل حال فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج تاخرات بھی ہیں اور شب جمعہ بھی ہے، تو بہت زیادہ امکانات ہیں کہ تاخرات بھی ہیں اور شب جمعہ بھی ہے، تو علماء نے لکھا ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بہت زیادہ امکانات ہے کہ تاخرات بھی ہو اور شب جمعہ بھی ہو تو اس دن شب قدر ہو، اس لیے اس رات کو وصول کرنے کی پوری فکر اور کوشش بھی کریں۔